بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعرات کا دن ہے اور ربیع الاخر شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. انگلش تاریخ 3 نومبر 2022 ہے. پچھلا پورا مہینہ جو ربیع الاول کا تھا، ہم نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر، آپ کی تعلیمات کو لے کر، آپ کی زندگی کو لے کر، آپ کی پیدائش کو لے کر بہت ساری چیزیں، نبی کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن آج کا ہمارا بڑا پیارا عنوان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بڑی نصیحتیں. 10 بڑی نصیحتیں. ویسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرالے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں بچوں کو بھی کیسے سمجھایا، جوانوں کو کیسے سمجھایا، عورتوں کو کیسے سمجھایا، بڑوں کو، بزرگوں کو کیسے سمجھایا. قرآن مقدس خود کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ اللہ کے بندوں کو جہنم کی دہکتی انگاروں سے بچانے کا کام کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کرائے، اللہ کے بندوں کو نیکیوں کی طرف بڑھائے اور برائیوں سے روکنے کا کام کرے. اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو، دعوت کے کام کو، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اور محمد الرسول اللہ کا جو مشن ہے، ان تمام چیزوں کو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس مشن کا، دعوت کا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا. آپ کبھی بچوں کو بھی سمجھاتے ہوئے نظر آئے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بچوں کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک صحابی ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، ظاہر بات ہے کہ نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی کے ساتھ کھا رہے ہیں، نبی کی صحبت میں ہیں، صحابی ہے، چھوٹے سے ہیں، لیکن وہ جب برتن میں کھاتے وقت ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچے کو، ان صحابی کو بہت محبت سے ہاتھ پکڑ کر کہا، قل بسم اللہ. پیارے بچوں،
بسم اللہ کہو، وکل مما یلیک، اور جو اپنے سامنے ہے وہیں سے کھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ ہائے حیات میں رہنمائی کی، رہبری کی، اور نبی نے تو یہ بھی کہا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، مجھے استاد، مجھے شکشک بنا کر بھیجا گیا۔ اور نبی نے ہر ایک کو سمجھایا، دشمنوں کو بھی گلے لگایا، قتل کرنے آئے پکڑے گئے ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی پلیٹ میں کھلایا۔ ڈھیر سارے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا چلو آج اسی عنوان پر بات کر دیں، کیونکہ جب یہ حدیث میرے سامنے آئی، جسے جو میری نگاہوں کے سامنے آئی، تو میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نصیحتیں ہیں۔ اگر امت نے ان چیزوں کو سمجھ لیا اور نبی کی بتائی ہوئی ان نصیحتوں پر عمل کر لیا تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو میں نے سوچا چلو آج اسی پر بیان کر دوں، اور آج ہم نے باقاعدہ اپنے پوسٹر دیکھا ہوگا، اعلان سنا ہوگا کہ آج ہمارا عنوان ہے کہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتیں۔ تو چلیے آئیے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنایا گیا، اور جب حضرت معاذ کو گورنر بنایا گیا اور آپ جب انہیں رخصت کرنے لگے تو اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی پیاری پیاری نصیحتیں کی۔ تو کیوں نہ گورنر کو جو نصیحتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس وقت یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اگر اس پر عمل کر لیں تو کامیاب ہو جائے۔ تو میں نے سوچا آج اسی پر بات کر لوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ تو اسے سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جو ہمارا رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے وہ روکے منع کرے رک جاؤ۔ تو آؤ کیا نصیحتیں کی ہمارے نبی نے۔ تو پہلی نصیحت، میں زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ لگاتار میرے بیانات ہو رہے ہیں، لگاتار پروگرام ہیں، اس لیے میں ابھی آج بلڈانا میں ہیں، پھر کل جو ہے میں یوں سمجھیے کہ آگرہ کے لیے نکلوں گا، 5 تاریخ کو آگرہ میں ہیں، پھر 6 تاریخ کو راجستھان کے اجمیر میں ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر بھی حاضری دوں گا۔ تو لگاتار میرے پروگرام سے ہے، تو میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر پاؤں گا، تھوڑا اسپیڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلی نصیحت جس کو ہر مسلمان کان کھول کر سنے، کیونکہ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے دیندار بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ یہ گناہ جو سب سے خطرناک گناہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تشرک باللہ، اے معاذ، یعنی حضرت معاذ کے ذریعے سے یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر تجھ کو مارا جائے یا جلایا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ بہت اہم نصیحت ہے کہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر دیا جائے، تمہاری گردن پر چھری لگ دی جائے، تمہیں مار دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ جی ہاں، قرآن نے بھی کیا کہا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے بھی کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ پہلی نصیحت نبی نے شرک مت کرنا۔
اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، مار دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ پہلی نصیحت نبی نے یہ کی، پہلی نصیحت، اور قرآن نے کہہ دیا کہ یہ سب سے بڑا کرائم ہے، سب سے بڑا جرم ہے شرک، سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ جی ہاں، سب سے بڑا گناہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر، عرب کا ایک پہاڑ ہے احد، جی ہاں، غزوہ احد آپ نے سنی ہوگی، بڑا مشہور غزوہ تھا، بڑی مشہور جنگ رہی ہے کفر کی اور اسلام کی، بڑا پہاڑ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ لے کر چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی صفت رحیمی، صفت کریمی تم کو معاف کر دے۔ اللہ احد پہاڑ کے برابر گناہ بھی لے جاؤ گے تم معاف کر دے گا اللہ، وہ اللہ ہے۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ ذرہ برابر، کنکری برابر، رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے یہ کی ہے۔ آج ہم شرک کر رہے ہیں، اچھے نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، دعوت کے کام سے بھی جڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شرک بھی کر رہے ہیں۔ چلیے آئیے تھوڑا سا، کیونکہ مجھے 10 نصیحتیں سامنے رکھنا ہے، اس لیے میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا ہوں، زیادہ باتیں اس پر، ایک ہی ٹاپک پر، ورنہ اسی ٹاپک پر میں پورا 1 گھنٹہ بول لوں تو ناکافی ہوگا۔ تو میں صرف ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں، شرک کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ ہے ایمان والوں کا، رزق دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ شفا دینا یہ اللہ کی صفت ہے، جی ہاں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ مرض بھی اللہ ہی دیتا ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، زندگی بھی اسی نے دیا، موت بھی وہی دے گا۔ اور اس چیز کو مان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ رزق بھی وہی دیتا ہے، کھلاتا وہی، لقمے کو حلق کے اندر اتارتا وہی، اور جب وہ اتارنا نہ چاہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کے حلق میں لقمہ نہیں اتار سکتا۔ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ اب شرک کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن 1-2 مثال دے کر میں آگے بڑھوں گا۔ مثال کے طور پر دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اللہ کے سامنے رکھ، گڑ گڑا، استغفر اللہ پڑھ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ، صلاۃ التوبہ پڑھ، اللہ کو اپنا دکھڑا سنا کہ اللہ دکان نہیں چل رہی ہے، اللہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے بات رکھ، اللہ کو سنا۔ رزق کا دینے والا وہ ہے، دکان کا چلانے والا وہ ہے، اور غور کر اپنے اعمال پر کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور رزق کی تنگی ہو رہی ہے۔ جب نبی نے یہ کہہ دیا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے، اب تو فجر میں اٹھ ہی نہیں رہا کمبخت، تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ کب تو نے فجر پڑھا تھا اور کب تو نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب نبی کہہ رہے ہیں کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، اب جب تو صبح اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر پرابلم تو آئے گا نا پرابلم۔ تو بڑے بڑے حرام کام کر رہا ہے، اللہ ناراض ہے تو پرابلم تو آئے گا۔ تب رزق، دکان نہیں چل رہی، مثال میں آپ کو شرک کے دے رہا ہوں، تب دکان نہیں چل رہی، تو قرآن نے جب کہہ دیا گا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا وہی ہے، تب دکان نہیں چل رہی تو چلا کہیں پر دھاگا باندھنے کے لیے، چلا کہیں پر باپو کے پاس، چلا کسی مولانا کے پاس تعویذ لینے کے لیے، اور پھر باپو سے کہہ رہا ہے کہ صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسا کسی نے باندھ دیا ہے، میری روزی روٹی کسی نے باندھ دیا ہے۔ تو میں اکثر ہنستے ہنستے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تو حرام کام کر رہا ہے، نمازی چھوڑ رہا ہے،
دھوکے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اللہ تجھ سے ناراض ہے, تو اللہ نے تیری روزی باندھ دیا ہے. اور جب اللہ نے تیری روزی باندھ دیا ہے تو دنیا کا کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی باپو, کوئی پیر, کوئی سجادہ نشین تیری روزی کھول نہیں سکتا اگر اللہ نے باندھ دیا ہے. تب رزق کی تنگی آئی, شریک مت کر کس کو اللہ کے ساتھ, شرک مت کر. رزق کی تنگی ہے, سنا اللہ کو مسئلہ, رکھ بچھا مسلح اور رکھ اللہ کے سامنے اپنا پرابلم. بیمار ہو گیا, بیماری میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ شرک کر رہے ہیں. خود کی میں میری مثال دوں گا. دیکھو یہاں پر نبی نے کیا سمجھایا حضرت معاذ کو, تجھے مار دیا جائے یا جلا دیا جائے مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اب آپ جانتے ہیں کہ میرے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا, میرا دنیا میں کوئی بیٹا بچا ہی نہیں. میری خود کی مثال دے رہا ہوں میں, کوئی بیٹا بچا نہیں, بس ایک چھوٹی بیٹی بچی ہے, فاطمہ درخشاں فاطمہ چھوٹی بیٹی بچی ہے. اب میرا یہ بیٹا جو ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے انتقال ہوا, محمد فرحان, اس کا عالمیت کا آخری سال تھا, 21 سال کا ہو گیا تھا, جوان بیٹا 21 سال کا ہو گیا, عالم بننے والا تھا. جی ہاں. اب وہ جب بیمار پڑا, لمبی بیماری ہوئی, تو کام والیاں جو گھر میں رہتی ہے نا, کام والیاں, وہ عورت کو دھیرے سے سمجھاتی ہے, دیکھ باجی مفتی صاحب نہیں مانتے مگر تو چل, میں ایک جگہ تجھے لے جاؤں گی, وہاں بس وہ مولانا سے مل لو, وہ بابا سے مل لو, وہ تعویذ دیں گا اور کچھ تو بھی اتارا کرے گا, بس کام ہو جائے گا. میں میرے گھر کی بات ایک اور بتا رہا ہوں. جب اس سے پہلے والے بچے کے جب اسپائن کا, اس کو محمد زیان کو اسپائن کا پرابلم آیا, اسپائن کا تو اب پیر چلے گئے, اسپائن کا پرابلم آیا, تو 13 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. تو اس وقت میری ایک رشتہ دار بھی آئی اور ایک مرتبہ کام والی بھی آئی کہ دیکھ باجی تو منت مانگ لے کہ اگر میرے بچوں کے پیر آ گئے تو میں چاندی کے گھوڑے بنا کر خواجہ صاحب کی دیگ میں ڈالوں گی. ارے یار, خواجہ صاحب کو تو میں بھی مانتا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی قادری ہوں, چشتی ہوں, اور ابھی میں 2 تاریخ کو تو میں جا رہا ہوں نا حضرت خواجہ کے آستانے پر, ہم بھی مانتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب کے نام پر, اللہ والوں کے نام پر بھی اتنا شرک اور اتنا دھندا اور اتنا کاروبار اور اتنا فراڈ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ والے بھی کتنا تکلیف ہوتی ہوگی ان کو اللہ ہی جانتا ہے. کیا کاروبار چل رہا ہے اللہ والوں کے نام پر. شرم آنی چاہیے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گی. تو میری بہن, خواجہ کا دیوانہ میں بھی ہوں, اللہ والوں کو میں بہت مانتا ہوں, اور ہر جگہ جہاں بھی کسی اللہ والے کی مزار ہے اور جہاں بھی میں بیان کرنے کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو میں وہاں پر باقاعدہ, اگر اس شہر میں, اس علاقے میں, اس گاؤں میں اگر کسی اللہ والے کی مزار ہے تو میں وہاں پر ضرور حاضری دیتا ہوں. اور یہاں تو میں جب جلگاؤں میں رہتا ہوں تو روز قبرستان جاتا ہوں. لیکن کیا ہوا کہ شیطانوں نے ہمارے درمیان بھی جھگڑے لگا دیے. جی ہاں, سچ یہ ہے کہ منت مانگنا صرف اللہ سے, فریاد کرنا صرف اللہ سے, مسئلہ رکھو اس کے سامنے, وہ سمیع, پڑھتے نا ان اللہ هو السمیع البصیر, وہ سننے والا بھی ہے, بصیر دیکھنے والا بھی ہے, علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو بہت یہ ساری چیزیں سب اس کے ہاتھ میں ہیں. جی ہاں, اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. بیماری بھی آئے تو میں خیر یہ کہہ رہا تھا, تو میرا بچہ فرحان بھی جب کام والی سمجھاتی تھی یا کچھ لوگ سمجھاتے تھے, میری بیوی کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو باجی تم ایسا کرو ویسا کرو, اس میں سے انڈے اتارو یہ اتارو, تو میرا بیٹا فرحان اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے, میرا خون تھا تو اس کا بھی عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ میرا بیٹا فرحان اس کی امی جان سے کہتا, امی جان دیکھ باولے چالے مت کرنا, کوئی غلط کام مت کرنا, یہ شرک ورک مت کرنا, امی جان میں مر گیا چلے گا, مرنے دینا مجھے, کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ تم کو مار دیا جائے یا جلا دیا جائے مگر اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, شریک مت کرنا. تو میرا بیٹا فرحان بھی کہتا تھا امی جان شرک مت کرنا, کیونکہ بیچاری عورتیں رہتی نا, عورتیں اب ماں ہوتی ہے, دل نرم ہوتا ہے,
بیٹے کی محبت میں شرک نہ کر لے تو وہ بیٹا فرحان خود کہتا ہے اماں کچھ نہیں کرنا، اماں کچھ نہیں کرنا. تو یہ مجھے میرا خود کا گھر کا واقعہ یاد آ گیا، اس لیے میں نے سنا دیا. چلیے آئیے، اب میرے پاس میں اور بھی وقت بہت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو پہلی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی کہ تمہیں مار دیا جائے یا جلا دیا جائے شرک نہیں کرنا. دوسری نصیحت کیا کی؟ والدین کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ وہ تجھ کو تیرے اہل اور مال سے دور رہنے کو کہیں. مطلب یعنی والدین کی اس حال میں بھی نافرمانی نہ کرنا چاہے وہ تجھے اپنی جائیداد میں سے گھر بار سے نکال کر پھینک دے. بہت بڑا جملہ ہے. ماں باپ کا بڑا عجیب مقام ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ اپنے ماں باپ، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے کیا کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ قرآن کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ کرنا، اختیار کرنا. اور آگے کیا کہا اللہ نے؟ لا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، زور سے آواز میں بات مت کرنا. ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکنا مت. اور یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بھی کہلوایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، تیرے ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. یعنی تیرے ماں باپ راضی تو رب راضی، تیرے ماں باپ ناراض تو رب ناراض. اور نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. تو بڑی عجیب چیز ہے. اور یہاں جو حضرت معاذ کو نبی نصیحت کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ اگرچہ کہ تیرے ماں باپ تجھ سے تیرے اہل و مال سے دور رہنے کو کہیں تو بھی نافرمانی نہیں کرنا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ کیونکہ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ نے اگر ڈانٹا ڈپٹا گھر سے باہر نکال دیا تو بس قصہ ختم. وہ کیا بولتے ہو، میں نکل رہا تھا کیا، میں تو رہ رہا تھا نا ان کے ساتھ، میں نکل رہا تھا کیا، نہیں. لیکن اب انہوں نے نکال دیے تو بس یار نے بھی طے کر لیا کہ اب کبھی ماں باپ کا گھر نہیں دیکھوں گا، ماں باپ کی صورت نہیں دیکھوں گا. کیوں نہیں؟ بڑے عجیب حقوق ہے ماں باپ کے. رب نے کہا ہے کہ وہ راضی تو میں راضی اور وہ ناراض تو میں ناراض. رب نے کہا ہے کہ تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے اور تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوسری نصیحت جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہی کی کہ اپنے ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی مت کرنا. جی ہاں، بلکہ احادیث میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ چاہے کوئی بھی ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کافر بھی ہے، آپ کے ماں باپ ہندو بھی ہے، تو آپ نے ان کی قدری اور نافرمانی مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، چاہے وہ اسلام لائے ہو یا نہ ہو. جی ہاں، پہلے ایسا ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے لوگوں نے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بیٹے نے ایمان لا لیا، باپ نہیں لایا، باپ نے ایمان لایا، بچوں نے نہیں لایا، تو ایسا ہوا ہے. تو اب ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہندو ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی دھرم میں ہو، لیکن ان کی نافرمانی نہیں کرنا، ان کی ہر حال میں فرما برداری کرنا، ہر حال میں ان کی بات ماننا. چلیے آئیے، تیسری نصیحت کیا کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن نماز مت چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا. یعنی چھوٹ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن چھوٹ گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو اللہ نے اس کی قضا رکھی ہے. مان لو سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، کوئی بات سو گیا نا بھائی، آنکھ نہیں کھل پائی نا،
تو اب قضا کر لو، مگر نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے نبی، بخشے بخشائے رسول، خود نبی کا حال یہ تھا کہ آخری وقت ہے اور بدن پورا بخار سے تپ رہا ہے، بدن پورا بخار سے تپ رہا ہے، آخری وقت ہے، بدن پورا بخار سے تپ رہا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے نبی یہ کہہ رہے کہ ہماری بغل میں ہاتھ ڈال کر ہمیں کسی بھی طریقے سے مسجد تک لے چلو، نماز چھوٹنے نہ پائے۔ آج آپ دیکھو مسلم محلوں میں جا کر دیکھو، ایک ایک محلے میں، ایک ایک مسجد کے آس پاس 2-2 3-3 ہزار لوگوں کی آبادی ہے، مگر مسجد میں فجر میں آپ دیکھو آپ کو 10 لوگ نظر آئیں گے، 5 لوگ نظر آئیں گے، 20 لوگ نظر آئیں گے، اور پھر رونا رو رہے ہیں کہ ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، ظالم اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ ارے تو کہاں اللہ کی مان رہا ہے؟ جس خدا نے تجھے زندگی دی، سب کچھ دیا، اور 3 ٹائم کھا رہا ہے، جی ہاں، اور 5 مرتبہ اس کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں، اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، جی ہاں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصدن نماز نہ چھوڑنا، اور پھر اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی کہا کہ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز ترک کی، چھوڑ دی، اس سے خدا کا ذمہ بری ہے۔ یعنی پھر یعنی سادی مثال میں کہو کہ پھر خدا کا ذمہ بری ہے، یعنی کہتے ہیں نا بھائی سر پر ہاتھ ہے، اب خدا کہتا ہے میں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جان بوجھ کر جب مسلمان نماز چھوڑے گا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے نبی نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب پسند عمل اللہ کو اگر کوئی ہے ایمان لانے کے بعد تو وہ ہے نماز۔ اب مسلمان اس پر ذرا غور کرے، مسلمان غور کرے کہ مسلمان تو ہے، ایمان والا تو ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ پسند اگر اللہ کو کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ تو کیا مسلمان نماز پڑھ رہا ہے؟ فجر کے وقت ہمارے محلوں کا حال دیکھ لو، ایسا لگتا ہے صبح صبح گزرو تو کہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے پھر مسلمانوں کی زندگی، ان کے کاروبار، ان کی زندگیوں سے بھی اللہ نے برکتیں چھین لی ہے، اور آج مسلمان پریشان حال ہے۔ آؤ آؤ، اور کیا نصیحت کی، اور کیا نصیحت کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب نہ پیو۔ آج آپ دیکھیں ابھی ہم نے خود نشے کے خلاف، شراب کے خلاف مہم چلائی ہے، جمعیت علماء کے بینر تلے ہم گلی گلی جا رہے ہیں، محلے محلے جا رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے پروگرام لے رہے ہیں، اور جوانوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ نشہ مت کرو، بڑوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نشہ مت کرو۔ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ الخمر ام الخبائث، کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ کرے گا، نشے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ نشہ کرے گا، گالیاں دے گا، ماں کو گالی دے سکتا ہے نشے کی حالت میں، باپ کو گالیاں دے سکتا ہے، ماں کو باپ کو مار سکتا ہے۔ نشے کی حالت میں کئی گھر تباہ ہو گئے، طلاقیں ہو رہی ہے۔ نشے کی حالت میں بیوی کو مارنا، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکلنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور اب اگلا جملہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے کہ نشے کی حالت میں باقاعدہ بیٹے نے اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ نشے کی حالت میں ایسے بھی واقعات، کیونکہ ہم خبریں بھی سناتے ہیں، چینل لے کر بیٹھے ہیں، نشے کی حالت میں باپ نے بیٹے کا قتل کیا اور بیٹے نے باپ کا قتل کیا۔ تو نشہ ہوگا تو تمام برائیاں آسانی سے ہو جائے گی۔ اس لیے آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے محلوں سے نشہ کے ہر طرح کی چیز کو ختم کرے۔ ابھی گزشتہ کل سورت کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجا، سورت میں باقاعدہ
ہمارے غالباً رفیق پٹیل نے، شاید مجھے جنید کا بھائی ہے، انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی سورت سے کہ سورت میں کمشنر صاحب نے ایک پروگرام لیا جس میں قاری عبدالرشید اجمیری صاحب جو ملک کے بڑے عالم دین ہیں، جامعہ اشرفیہ کے استاد محترم، ان کو بلایا گیا. انہوں نے باقاعدہ کمشنر صاحب اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ نشے کے خلاف بات کی. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہاں پر پروگرام لیا تو ہمارے پروگرام میں کلکٹر صاحب، پولیس ادھیکاری سب موجود رہے. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ نشہ پھیلے، کیونکہ آج نشے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی. چھوٹے چھوٹے بچے ایم ڈی، ڈرگس، کتا گولی اور نشے کی کھانسی کی بوتل اور سگریٹ اور نہ جانے کون کون سا نشہ کر رہے ہیں. نشہ تباہی ہے. نبی نے کہا کہ نشہ مت کرنا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اب مسلمانوں کو نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو. تو اب مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ اگر ہمارے علاقوں میں نشے کا کاروبار پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو ہم اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کریں، کوشش کریں. یعنی اس کو جہاد مینس، جہاد بولتے سے آج کل ہمارے یہاں کے ملک کے کچھ آتنکوادیوں نے لفظ جہاد جو پاکیزہ لفظ تھا اس کو بدنام کر دیا. نہیں، جہاد کریں مینس اس برائی کو ختم کرنے کی محنت کریں، کوشش کریں کہ یہ برائی کیسے ختم ہو سکتی ہے. اور آج نشے کے کاروبار کی وجہ سے ہمارا ملک بھی تباہ ہو رہا ہے. اور ملک کے مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، ملک اور ملک کے عوام، ملک کی جنتا، ملک کے جوان، ملک کا یوتھ، ملک کے جوان تباہ ہو رہے ہیں. تو یہ تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت مکاری کرتی ہے کہ ایک طرف نشہ کو بند کرنے کی بات کرتی ہے، دوسری طرف وہ لیگلی طور پر شراب بیچنے کے ٹھیکے بھی دیتی ہے، شراب کی دکانوں کے لائسنس بھی دیتی ہے. کہاں سے بچ پائے گا؟ نہ ملک بچے گا، نہ مانوتا بچے گی، نہ انسانیت بچے گی، نہ انسان بچے گا. چلیے آئیے اگلی بات کیا کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک نصیحت کی، گناہ سے بچو کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. بڑی نصیحت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حضرت معاذ کو کہ گناہ سے بچو. حضرت معاذ بولے تو صرف ان کو نہیں کی، جو پیغام نبی نے صحابہ کو دیا صحابہ نے پہنچایا، حق ادا کیا پہنچانے کا. تب حضرت معاذ کے ذریعے سے یہ نصیحت ہم کو ہو رہی ہے. تو نبی نے کیا کہا؟ گناہ سے بچو کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں اوروں کی بات نہیں کروں، ہم اپنوں کی بات کرتا ہوں. مسلمانوں کے محلوں میں پھٹکار برس رہی ہے، لعنت برس رہی ہے، اجاڑ پڑے ہوئے ہیں، منحوس نظر آتے ہیں، کیونکہ پورے علاقے میں گناہوں کے کاروبار دھوم سے چل رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں. گناہ سے بچو کیونکہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. آج گھروں میں سکون نہیں کیونکہ گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں اور کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے اور منع کرنے اور سمجھانے کو تیار ہی نہیں. گھروں میں ہو رہا ہے سب کچھ. جی ہاں، کوئی بھی گناہ ہو، گناہ سے بچو. اب آپ دیکھو، بچت گھر کا گناہ، بینکوں سے لون لینے کا گناہ، عورتوں کو حکومت قرضہ دے رہی ہے سود پر، بیاج پر. اللہ نے کہا ہے کہ سود کا، بیاج کا کاروبار کرو گے تو میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب اللہ اگر کسی سے جنگ پر اتر آئے تو اللہ کے خلاف کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ کوئی ٹکا ہے اللہ کے مقابلے میں آج تک؟ فرعون، نمرود، قارون، شداد، حامان، فرعون، یہ کوئی ٹکا ہے؟ آج مسلمان سودی لین دین کر رہا ہے، سود پر پیسے لے رہا ہے. مسلمانوں کی عورتیں بچت گھر کے نام پر یا بینک کے لون کے نام پر 25,000 ہزار قرضے لے رہی ہے اور وہ قرضے دیے نہیں جا رہے ہیں، سود بھر رہی ہے، بیاج بھر رہی ہے. اور کئی عورتیں مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ بیاج نہ بھرے جانے کی وجہ سے اور قرض واپس لوٹانے کی طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے کئی مسلمان عورتوں کو غلط راستوں پر لگا دیا گیا ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. سوچو کہ اگر تمہاری میری بہن اگر بینکوں سے قرضہ لے گی تو کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ اگر اس سے قرض نہیں دیا گیا تو اس کا حال کیا ہوگا، یا وہ کیا کر رہی ہے؟ بہت خوش ہوتے ہو نا بہن جب قرضہ لاتی ہے، 25,000 بہن نے لا لی، 50,000 ماں نے لا لی، 25,000 بیوی نے لا لی، گھر میں 1 لاکھ آ گیا بچت گھر کا، بینک لون کا. لیکن وہ عورتیں کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہیں، کیسے دے رہی ہے، کچھ خبر ہے؟ یا کیا وہ شیطان ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیسا بلیک میل کر رہے ہیں، تم کو معلوم ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. ہمارے پاس میں واقعات آئے ہیں.
تو گناہ نہ کرو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو۔ سود کو، بیاج کو اپنے محلوں میں، اپنی زندگی میں داخل مت ہونے دو۔ جی ہاں، آئیے اور کیا کہا نبی نے۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے اور پھر مجھے رات میں بھی نہیں سمجھے کہ سفر کرنا ہے، تو آئیے اور کیا نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لڑائی کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بچو، اگرچہ کہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اگر لڑائی تمہاری ہو رہی ہے، ظلم کے ساتھ ظالموں سے تم لڑ رہے ہو، تو پھر لڑائی کے میدان میں، جنگ کے میدان میں پیچھے نہ ہٹو، بالکل نہ ہٹو، چاہے سب لوگ تمہارے ساتھ کے ہلاک ہو جائیں۔ آپ دیکھو اس پیارے ملک کو بچانے کی خاطر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک زندہ مثال ہے۔ انگریز کانپتے تھے ان کے نام سے، انگریز کانپتے تھے جب تک کہ آپ شہید نہ ہوئے، جب تک کہ انگریز کہہ نہیں پائے کہ ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ جس دن آپ شہید ہوئے تو اس کے بعد انگریز نے کہا تھا کہ آج سے بھارت ہمارا ہوا ہے، انڈیا ہمارا ہوا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ چاروں طرف سے گر گئے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ یہاں سے نکل جاؤ، ہم آپ کے نکلنے کا انتظام کرتے ہیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ لیکن شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس پیارے دیش کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے، سارے ساتھی شہید ہو گئے، اکیلے لڑتے رہے، وہ بھی شہید ہو گئے، مگر جنگ کے میدان سے پیچھے بھاگے نہیں ہیں۔ تو جب جنگ کا میدان ہو تو پیچھے بالکل نہ بھاگو، پیٹ پھیر کر بالکل نہ بھاگو۔ اگر ہم کو وقت پڑ جائے، ہمارے پیارے ملک کو بھی بچانے کی خاطر اگر ہمیں اگر وقت مل جائے اور ہمیں موقع مل جائے کہ پیارے ملک کو بچانے کے لیے دشمنوں سے لڑنا ہے، بارڈر پر لڑنا ہے، تو چاہے ہمارے ساتھی سب کے سب شہید ہو جائے، مگر ہم پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں۔ تو جنگ کے میدان میں، کسی بھی قسم کی جنگ ہو، جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ یہ بھی نبی نے نصیحت کی، چاہے سب ہلاک ہو جائے۔ اور کیا نصیحت کی، بڑی پیاری نصیحت کی کہ اگر وبا کی وجہ سے لوگوں کو موت واقع ہو، یعنی کوئی وبا تمہارے یہاں پھیل گئی اور لوگ مر رہے ہیں اور تم وہاں ہو، تو پھر نبی نے یہ بھی نصیحت کی کہ تم وہیں ٹھہرے رہنا، وہیں رکنا، وہاں سے نکلنا مت۔ ابھی کورونا وائرس آیا، پھیل رہا تھا، تو کیا ہوا؟ آپ کو روکا گیا نا، گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، ہے نا۔ اور اگر تمہارے علاقے میں کورونا پھیل گیا، کوئی وبا پھیل گئی، تو نبی نے نصیحت کی کہ تم پھر دوسرے گاؤں یا دوسرے علاقے میں مت جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے وہاں والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو نبی نے یہ بھی نصیحت کی ہے۔ آج وہ کورونا کی وجہ سے سمجھو یاد آ گئی کہ نبی نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ اگر تمہارے علاقے میں وبا پھیل جائے اور لوگ مر رہے ہو تو تم وہاں ہو تو وہیں ٹھہرے رہو، تم باہر مت جاؤ۔ جی ہاں، چلیے آئیے، وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں جلدی بول رہا ہوں۔ اور کیا نصیحت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر بار والوں پر بقدر طاقت خرچ کرو، بقدر طاقت خرچ کرو۔ آپ کی طاقت اللہ نے دی ہے، آپ بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، اپنے گھر بار والوں کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو، جتنا اچھا کھلا سکتے ہو، جتنا اچھا پہنا سکتے ہو، جتنی آپ کی طاقت ہے، بقدر طاقت نبی نے کہا ہے کہ ان پر خرچ کرو، فضول خرچی مت کرو۔ جی ہاں، قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ خرچ کرو، گھر بار والوں پر خرچ کرو، لیکن جتنی آپ کی طاقت ہو۔ اللہ نے اگر زیادہ بھی دیا تو فضول خرچی مت کرو کہ صبح یہ ہوٹل میں، رات کو تاج ہوٹل میں اور فلاں دن اوبرائے میں، فضول خرچی مت کرو۔ اپنے گھر بار والوں پر اپنی طاقت کے اعتبار سے خرچ کرو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر بار والوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ پر، اپنے شوق ارمان پر خرچ کرتے ہیں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں آج کل بیان میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے مثال کے طور پر مزدوری کر رہا ہے تو 500 روپے روز مزدوری میں کما رہا ہے، مگر 300 کی 200 کی پوڑیاں کھا رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 500 میں سے 200 300 کی اسی نے پوڑی کھا گیا تو یہ بچوں کی تعلیم پر کیا خرچہ کر پائے گا، بچوں کی اسکول پر کیا خرچہ پائے گا، مدرسے پر کیا خرچہ کر پائے گا، بچوں کو اچھی تعلیم یا اچھے کپڑے یا اچھا کیا کھلا پائے گا۔
تو نبی نے کہا اپنے گھر بار والوں کا خیال رکھو، یہ بھی نبی نے نصیحت کی، اور بقدر طاقت ان پر خرچ کرو۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھو کہ وہ اپنے گھر بار والوں کا اس معاملے میں خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ تو ایسے جو دوستوں پر بڑا خرچہ کرتے ہیں، دوستوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں۔ قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو یہ حال ہوگا کہ باپ کو دھکا دیں گے، باپ کو دھتکاریں گے اور دوستوں سے پیار کریں گے۔ تو آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں، فرینڈ سرکل، فرینڈ کو اچھا اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پارٹیاں کرا رہا ہے، اور ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، بیوی بچے اچھے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ باہر پارٹیاں کرتے پھر رہا ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنے گھر بار والوں پر اچھا خرچ کرو، اور کیا نصیحت کی؟ ان پر سے ادب کی لاٹھی اٹھائے مت رکھ۔ کیا مطلب؟ ان پر سے ادب کی لاٹھی اٹھائے مت رکھ، یعنی ہمیشہ ان پر نگاہ رکھ، تنبیہ رکھ، خیال رکھ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مرو صبیانکم، کہ تمہارے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، اور ان کو نماز چھوڑنے پر مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ ابھی تو لاڈلا، اتنا لاڈلا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں وہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو ہی بچے ہوئے ہیں، دوسروں کو کس کو اس سے پہلے ہوئے ہی نہیں تھے۔ نہیں سنے دو، اٹھ جائیں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادب کی لاٹھی اٹھانا مت، یعنی رکھنا، تھوڑا تنبیہ کا بھی حکم دیا، یعنی آزاد میں چھوڑ دینا۔ کیونکہ کچھ لوگ جو اولادیں جو بگڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے ایک دم کھلی چھوٹ ان کو دے دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم نے سنا ہے اپن تو اپنے بچوں کو ایک دم کھلا رکھتے، کوئی پریشر نہیں، ان پر کوئی دباؤ نہیں، بیٹا جو تجھے پسند ہے وہ تو کر رہا، تو بیٹا خود بھی تباہ ہو رہا ہے اور تمہاری زندگی کو بھی تباہ کر رہا ہے، وہ بھی تمہیں جہنم کا حقدار بنائے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادب کی لاٹھی اٹھائے مت رکھ، لاٹھی ہمیشہ تیار رکھ، یعنی ان کو تنبیہ کر، سمجھا، غلط کرنے پر ان کو نصیحت کر، ضرورت پڑے تو مار، لیکن ضرورت پڑے تو مار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہڈی توڑ ڈال، ہاتھ توڑ ڈال، پاؤں توڑ ڈال، نہیں، ضرورت پڑے تو مارو، نصیحت کرو، سختی کرو، پیار کرو لیکن سختی بھی کرو۔ ایسے ہی چلیے آئیے اب آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ گھر بار والوں کے بارے میں ان کو اللہ سے ڈراتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہو۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے، بہت اہم نصیحت، کیونکہ آج کل کیا ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے گھر والوں کو نصیحت دینا چھوڑ دیا، پوری دنیا کو نصیحت دے رہے ہیں، پورے محلے کو نصیحت دے رہے ہیں، مگر آدمی اپنی بیوی کو نصیحت نہیں دے پا رہا، اپنے بچوں کو نصیحت نہیں دے پا رہا، اپنی بہنوں کو نصیحت نہیں دے پا رہا ہے، ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ گھر میں کچھ نہیں، گھر میں اس کی کوئی نہیں، کچھ نہیں چلتی۔ وہ جو کہاوت ہے نا اکثر دیکھو آپ مسجد میں مؤذن سے بحث وہی کرے گے، امام کو ٹارگٹ وہی کرے گے، یا مسجد میں غصہ اکثر وہی نکالتے جن کی گھر میں ایک کوڑی کی نہیں چلتی۔ جی ہاں، امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو وہاں غصہ ہوگا، اس کی بیوی نے مہینوں سے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، کبھی بیوی کو اٹھانے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ نبی نے نصیحت کی کہ اپنے گھر بار والوں کو اللہ کے بارے میں ڈراتا رہے، انہیں بتاؤ ان کو کہ دیکھ نماز چھوڑو گے تو اللہ ناراض ہوگا، جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہوگا، فیشن بازی کرو گے اللہ ناراض ہوگا، ننگا پن کرو گے اللہ ناراض ہوگا۔ ڈراتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہو، اور اچھے کام کرنے پر ان کو خوشخبری سناتے بھی رہو، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہمارے نبی بشیر بھی بنا کر بھیجے گئے، خوشخبری بھی سناتے تھے کہ یہ کرو گے تو ایسی جنت ملے گی، اللہ ایسا خوش ہوگا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، اور اگر ایسا کرو گے، یہ گناہ کرو گے، یہ جرم کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا اور جہنم کے ایسے خطرناک آگ میں ڈال دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کرتے رہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ اپنے گھر بار والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی رہا کرو۔ چلیے آئیے دعا کر لے، بڑا اہم بیان ہوا ہے، اس کو آپ دوسروں تک شیئر کر دیں۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرے دوستوں کی دوستی ہمیں بھی نصیب فرما. تیرے ولیوں کی دوستی، تیرے ولیوں کی محبت ہمیں نصیب فرما. رب دو جہاں جو نصیحتیں آج کے بیان میں سامنے آئی ہے، جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے معاذ کو کی، میرے مولا ان تمام نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا شرک سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے نشے کے کاموں سے اور نشے سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا ہمارے رزق میں خوب برکتیں نصیب فرما، ہمارے رزق میں خوب برکتیں نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.